بعض شعراء اپنے کلام میں اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے، ہم تو کافر ہوئے حضرت عشق کے، بندگی کے لیے بت کدا مل گیا۔ کافر عشق ہوئے حمد و ثنا بھول گئے، نام بت یاد رہا یاد خدا بھول گئے۔ پوچھنا یہ تھا کہ شعر تو اپنی کیفیت میں لکھا گیا، اس کا مرتبہ اور تھا، ہم وہاں تک نہیں پہنچے، کیا ہمارا ان اشعار کا بار بار پڑھنا، مزہ لینا غلط تو نہیں ہے؟ جو شخص یہ شعر کہہ رہا ہے، اگر وہ صاحب حال ہے، اللہ اس کی زبان میں بولتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صاحب حال نہیں ہے اور مزہ لینے کے لیے ان الفاظ کو دہراتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، زندیق ہے۔ تو آپ وہی بات کہہ سکتے ہیں زبان سے کہ جو آپ کے عمل میں ہو۔ کافر عشق کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں اور سننے میں تو باغی کانوں کو یہ لفظ بڑا فیسنیٹنگ معلوم دیتا ہے، لیکن کافر عشق ہوتا کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانے والا، اور کافر عشق کا کیا مطلب ہوگا کہ عشق میں مبتلا ہو کر پھر عشق کی وجہ سے سب کو جھٹلا دیا۔ تو اگر عشق میں مبتلا ہو کر جھٹلا دیا تو مومن ہے، عشق میں مبتلا ہو کر نہیں جھٹلایا تو کافر ہے۔ اگر کوئی عشق میں مبتلا ہی نہ ہو اور عشق میں مبتلا ہونے کی بات کر رہا ہو تو زندیق ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو اب یہ بات عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا ہے، یہ بات تو وہی کہے گا کہ جو عشق میں جس نے جھٹلا دیا ہو سب کو۔ عشق میں جھٹلانا کیا ہے؟ عشق میں جھٹلانا یہ ہے، بندہ شروع سے راہ سلوک میں چلتا ہے، لطیفہ نفس کو پاک کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ جو حضور کی سنت ہے، وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے نفس میں طہارت، پاکیزگی آ جائے، مرشد کامل کو ڈھونڈتا ہے، اس کا قلب بیدار ہو جائے، پھر طریقت کو حاصل کر کے اپنے سارے لطائف کو منور کر کے آخر میں دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور دیدار الہی کے بعد اللہ تعالیٰ کے عشق میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں داخل ہو کر جب وہ اللہ کا نقشہ اس کے قلب پر آتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ اسے دین یاد رہتا ہے، نہ اس کو نماز یاد رہتی ہے، نہ اس کو قرآن یاد رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز، قرآن اور دین کیسے بھولا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں مشغول ہے اس لیے بھول گیا۔ تو اگر تجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی ذات کی وجہ سے تجھے بھلا دیا گیا ہے، یہ تجھے فرصت نہیں ہے، تو پھر جائز ہے نا۔ لیکن اگر تو صرف نام لیتا ہے اللہ سے عشق کا، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو نے خود اپنی سستی کی وجہ سے بھلا رکھا ہے، تو زندیق ہو گیا۔ کافر عشق وہی ہے جس کے رگ و پے میں اللہ سما جائے، جب وہ کلام کرے تو گویا اللہ نے کلام کیا، کسی کو دیکھے تو گویا اس نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں سے۔ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اگر عام لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو بہت سخت گناہ گار ہوں گے، ہو سکتا ہے زندیق ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑے۔ عام آدمی کو ایسے اشعار اور ایسے الفاظ سے بڑی سختی کے ساتھ گریز کرنا چاہیے، اجتناب برتنا چاہیے۔ عام آدمی کون ہے اس مقام پر؟ عام آدمی وہ ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، وہ سب عام ہیں۔ جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو جائے تو عام ہے، جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو پھر تو خاص ہے۔ یہ ہر درجے کی بات مختلف ہوتی ہے نا۔ اگر ذاکر قلبی اور غیر ذاکر قلبی میں موازنہ کیا جائے گا تو غیر ذاکر قلبی عام ہوگا، ذاکر قلبی خاص ہو گیا۔ ذاکر قلبی کا اور ذاکر روح کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو اس مقام پر ذاکر قلبی عام ہو گیا، پھر ذاکر روح ہے اور دوسری طرف ذاکر سلطانی ہے،
جس کے سارے لطائف اس میں ذات سے منور ہیں، اگر ان سے موازنہ کیا جائے گا تو ذاکر روح عام ہو جائے گا، وہ خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک وہ ہے کہ ذاکر تو ہے، وہ حضور کا دیدار بھی ہو گیا ہے، ساتوں لطائف بھی چلتے ہیں، ملکوت میں بھی پہنچ ہے اس کی، بیت المعمور بھی پہنچ گیا، لیکن دیدار اللہ کا نہیں ہوا، تو اس کے مقابلے میں پھر تو عام ہو گیا، جس کو دیدار ہو گیا وہ خاص ہو گئے۔ پھر جو خواص ہیں جن کو دیدار ہو گیا ہے، ان کا موازنہ پھر ان سے ہے کہ جو مقام وصل پہ چلے گئے، پھر دیدار الہی والے عام ہو گئے اور واصلین جو ہے وہ خاص ہو گئے۔ تو اب مقام وصل بھی جو ہے دو طرح کا ہے، دایاں بازو اور بایاں بازو۔ یہ طفل نوری ذاتی اور اس جسہ توفیق الہی، اللہ کے دو بازو ہیں۔ تو اگر کسی میں صرف ایک ہی بازو ہے تو وہ عام ہو گیا، اور کسی میں دونوں اللہ کے بازو ہیں تو وہ خاص ہو گیا۔ Amra TV, the place to connect with God.